کو جاگتا تھا، آج سو رہا ہے۔ جبریل آ کے کھڑے ہو گئے، یا رب بھیجا گئے تو نے، تیرا محبوب سو رہا ہے، کیسے اٹھانا گئے؟ رب نے فرمایا جبریل دیکھ تو سہی، ادب سے اٹھانا، ادب سے اٹھانا، کیسے اٹھاؤ گے؟ جبریل کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ جب میں پہلے آتا رہا تو کبھی بتانے کے لیے اپنے پروں سے آواز کرتا تھا، آواز آئی نہ، آج پروں سے آواز نہ کرنا۔ کبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو مس کیا، کہا نہیں آج ہاتھ مت لگا دینا، محبوب سو رہا ہے، کیسے جگانا ہے؟ کہا ذرا تلوے میں جھانک کے دیکھ، آج محبوب کے تلوے کو تیرے لیے آئینہ بنایا گیا ہے۔ جب جبریل نے جھانکا، خدا کی قسم کیا دیکھتے ہیں؟ جبریل تو نور ہے، محبوب نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر، جبریل حیرت میں ہے، یا رب اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ آواز آتی ہے، جبریل قبل قدمے ہے، محبوب کے تلوے چوم لے، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب بیدار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو سامعین، میرے دوستوں بھائیوں، آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جو مفتی حماد رضا مراد آبادی صاحب قبلہ کی ہے۔ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور مفتی حماد صاحب قبلہ بہت خوبصورت انداز میں تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو پسند بھی آتی ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو مفتی حماد رضا مراد آبادی صاحب قبلہ کی تقریر سناتے ہیں۔ لیکن میں بس تھوڑا سا، چونکہ حضور کی معراج کی رات ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی رات ہے کہ اس رات میں گناہگار امت کی بخشش کی باتیں ہوئی ہیں۔ اس رات میں ہمارے حضور وہاں گئے ہیں جہاں کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا۔ پہلے یہ سمجھنا ہے معراج کیوں کرائی گئی، بہت توجہ کے ساتھ پہلے یہ سمجھنا ہے حضور کو معراج کیوں کرائی گئی۔ جانتے ہیں ایک سال حضور کی زندگی میں ایسا آیا جس سال کے اندر حضور کے شفیق چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوا۔ یہ پہلا جھٹکا حضور کو تھا۔ دوسرا وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا۔ ایک ہی سال میں حضور کو دو بڑے بڑے غم لگے، دو بڑے بڑے غم، جس کا نام ہی عام الحزن رکھا گیا، غم کا سال۔ دو جھٹکے لگے بڑے بڑے۔ آپ جانتے ہیں اگر ہم میں کوئی اداس ہوتا ہے، میں اگر اداس ہوں، اکبر علی بھائی کہنے لگیں چلو نا مولانا آپ کو لکھنؤ گھما کے لاتا ہوں، دل بہل جائے گا۔ ہاں، کوئی کہنے لگے، حضرت فرمانے لگے چلو بنارس گھما کے لائیں، اچھی جگہ ہے، کیونکہ آپ اداس ہیں، دل بہل جائے گا۔ میں اگر اداس ہوں، میرا چاہنے والا کہتا چل تجھے فلاں شہر لے چلیں، اوٹی لے چلیں، فلاں جگہ لے چلیں، لندن چل، دل بہلے گا۔ ہم اداس ہوں تو ہمارا یار لندن لے کے جاتا ہے۔ حضور اداس ہوئے، رب نے فرمایا جبریل جا محبوب سے کہہ دے سیر کے لیے تجھے رب نے بلایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سیر کے لیے رب نے بلایا ہے۔ بہت غور سے سننا۔ دل اداس ہوا مصطفیٰ کا تو رب نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جا محبوب کو لے کے آ۔ حضرت جبریل کے کانوں میں آواز آئی، محبوب کو لے کے آنے لگے۔ ٹھہر جبریل، اکیلا نہ جا، چاروں بڑے بڑے فرشتے جاؤ، اور ہر فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے ہونے چاہیے۔ کتنے؟ زور سے کتنے؟ 70,000 70,000 فرشتے ہر فرشتے کے ساتھ ہونے چاہیے۔ 4 فرشتوں کے ساتھ 2,80,000 فرشتے ہوئے۔ کتنے؟ 2,80,000 2,80,000 فرشتے۔ جبریل چلے، رات 27ویں، چاند ہے؟ آج کی رات چاند ہے؟ نہیں ہے نا؟ 27 میں چاند چھپ جاتا ہے۔ چاند چھپ گیا، جبریل چلے، جنت میں آئے، قندیل لی، براق لیا۔ رب نے فرمایا جبریل
قندیل کدھر؟ کہتے ہیں اللہ 27ویں شب ہے، اندھیرا ہے، تیرے محبوب کو دولہا بنا کے لانا ہے، اندھیرے میں کیسے بنایا جائے گا؟ رب نے فرمایا جبریل قندیل رکھ دے، میرے محبوب کو ضرورت نہیں ہے۔ کہا اجالا کیسے ہوگا؟ فرمایا جا، ہم نے محبوب کے چہرے پہ 70,000 اپنی غیرت کے پردے ڈالے گئے، ایک پردہ پلٹ دینا روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، بے شک سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ اب جبریل آئے، حضور کہاں ہے؟ حدیث میں ہے انما انا نائم فی الحتیم، میں حتیم میں سویا ہوا تھا۔ یہ وہ محبوب ہے جب دنیا سوتی ہے تو جاگتا ہے، لیکن آج دنیا جاگ رہی ہے، یہ سو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ آقا فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فاتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے۔ کہاں؟ فرماتے میں ایک روایت میں تھا ام ہانی کے گھر میں تھا، جو آج حتیم کا حصہ ہے، ام ہانی کے گھر میں جبریل آئے، دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ محبوب آج ٹھاٹ سے سو رہے، وہ جو راتوں کو روتا تھا آج سو رہا ہے، وہ جو راتوں کو جاگتا تھا آج سو رہا ہے۔ جبریل آ کے کھڑے ہو گئے، یا رب بھیجا ہے تو نے، تیرا محبوب سو رہا ہے، کیسے اٹھانا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل دیکھ تو سہی، ادب سے اٹھانا، ادب سے اٹھانا، کیسے اٹھاؤ گے؟ جبریل کے دل میں خیال آیا کیوں نہ جب میں پہلے آتا رہا تو کبھی بتانے کے لیے اپنے پروں سے آواز کرتا تھا، آواز آئی نہ، آج پروں سے آواز نہ کرنا۔ کبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو مس کیا، کہا نہیں آج ہاتھ مت لگا دینا، محبوب سو رہا ہے، کیسے جگانا ہے؟ ذرا تلوے میں جھانک کے دیکھ، آج محبوب کے تلوے کو تیرے لیے آئینہ بنایا گیا ہے۔ جب جبریل نے جھانکا، خدا کی قسم کیا دیکھتے ہیں؟ جبریل تو نور ہے، محبوب نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر، جبریل حیرت میں ہے، یا رب اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ آواز آتی ہے جبریل قبل قدمے ہے، محبوب کے تلوے چوم لے، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے محبوب بیدار ہو جائے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانور کہتا میرے برابر ہے، جبریل تلوے چومے۔ حضور نے فرمایا مان، کون؟ جی میں۔ کیوں آئے ہو؟ رب نے بلایا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور میں لینے آیا ہوں۔ اچھا اور بھی کوئی؟ جی چاروں بڑے فرشتے آئے ہیں، ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ اگر تفصیل سے بیان کروں بڑا وقت چاہیے، ہاں سینہ چاک کیا گیا، دل دھویا گیا، بڑی لمبی بات ہوگی، بس میں بتانے لگا ہوں۔ 70,000 فرشتے ہیں۔ حضور 2,80,000 فرشتے ساتھ میں، محبوب تیاری کریں چلنے کی۔ جب اتنا سنا نا، حضور نے سجدے میں سر رکھا، پہلے پوچھا جبریل کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہا 70,000 فرشتے لینے کے لیے براق کی سواری ہے۔ کہاں تک جانا ہے؟ حضور وہاں تک جانا ہے جہاں کسی کا خیال نہیں گیا ہے۔ اتنا سنا حضور سجدے میں آ کے رکھ رو کے کہنے لگے، یا رب مجھے بلایا ہے تو نے، میں براق سے آ رہا ہوں، جبریل لینے آیا، میری محبوب پلسرات سے میری امت گزرے گی، یا رب اس کا کیا انتظام ہے؟ یا اللہ میری امت، آواز آئی چل 70,000 بخش دیے، پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے، پھر کہتے میری امت، پھر آواز آئی 70,000 بخشے گئے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو 70,000 بخشے گئے، جانتے ہو حضور نے 700 مرتبہ کہا یا اللہ میری امت، اللہ نے ہر بار میں 70,000 بخشے۔ اس کے بعد رب مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے مالک ایسا فیصلہ کر جس سے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو۔ آواز آتی ہے یا محمد ارفع راسک، پیارے سر اٹھا لے، چل فیصلہ کر دیتے ہیں، بات ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن تیری کرسی اپنی کرسی کے پاس ڈالیں گے، پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ پیارے تو کہتا جائے گا ہم جنت دیتے جائیں گے۔ حضور اٹھے، جب اٹھے نا حضور، جبریل نے دولہا بنایا۔ بتا تو صحیح، جس کا حسن اتنا ہو دنیا میں آئے تو پورا وہ پچھم روشن ہو جائے، جب اسے دولہا بنایا گیا ہوگا تو پھر کتنا حسین لگتا ہوگا، کیا بات ہے، پھر کتنا حسین لگتا ہوگا۔ دولہا بنا اور بننے کے بعد سجے۔ جبریل نے کہا چلیں یا رسول اللہ۔
उम्मे हानी के मकान पे हुजूर ने खड़े होकर ना अपने घर की तरफ देखा। बहुत गौर से मेरी बात सुने, अपने घर की तरफ देखा। जब अपने घर की तरफ देखा हुजूर रो दिए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज खुशी का दिन है, उम्मत की बख्शिश का परवाना भी मिल गया, अब क्यों रो रहे हैं? तो जानते हो मेरे हुजूर ने कहा था, जिब्रील आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। यार जब बेटे सेहरा पहनते हैं, माँ ना हो, बेटे रो दिया करते हैं। अगर बेटों को खुशियां मैसर हो, खुशी में बाप शामिल ना हो, बेटे रो दिया करते हैं। मैं एक निकाह में गया, जब मैं निकाह पढ़ाने के लिए बैठा, लड़के से मैंने कहा साइन कर, उसने साइन किया, रोने लगा। यार मैंने कहा बता तो सही, तेरे यार खड़े हैं, दोस्तों अहबाब खड़े हैं, आज तेरी जिंदगी का खुशी का दिन है, 3 मरतबा बंदा दूल्हा बनता है। तो 3 मौके ऐसे आते हैं जब दुनिया सिर्फ एक बंदे को देखा करती है। वो 3 मौके कौन से हैं? तो सुन प्यारे, एक तो जब दुनिया में बंदा आता है, काला हो या गोरा, सब उसी को देखने आते हैं। दूसरा वो जब दूल्हा बनता है, तब दुनिया सिर्फ दूल्हा को देखती है। तीसरा मौका वो आता है जब बंदा कफन पहन के जनाजे में लेट जाता है, तब दुनिया उसी को देखा करती है। मैंने कहा यार बता तो सही, आज दुनिया तुझे देख रही है, तू क्यों रो दिया? उसने कहा मौलाना आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर आज मैंने सेहरा पहना है, मेरी माँ होती तो क्या कहती, मेरी माँ होती तो कितनी राजी होती। ए जवान, माँ की इज्जत किया कर, माँ की कदर किया कर, वरना कलीद तो होगी, दुआएं देने वाली माँ की होगी, कलीद तो होगी, कपड़े भी होंगे सीने से लगाने वाली, जब माँ की होगी हजारों मुबारकबादियां लोग थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब माँ दुआ देती है, कसम खुदा की असली ईद उसी वक्त हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। इज्जत करो माँ की, इज्जत करो ना। आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू अल्लामा फुरकान साहब ने इस हवाले से की है। सिर्फ मैं एक बात चाहता हूँ प्यारे, सिर्फ एक चीज समझ लेना। हम जब छोटे थे ना, हमारा बाप कंधे पे बैठा के मेला दिखाने लेके जाता था। उसने एक दिन नहीं कहा मैं थक गया हूं, एक दिन नहीं कहा तू चल, मैं नहीं लेके चल सकता। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, लेकिन माँ बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं। बीवी को संडे संडे हम मार्केटिंग लेके जाते हैं, महीने में एक दिन भी माँ के लिए नहीं, एक दिन बाप के लिए नहीं। यार मुझे बता तो सही, क्या करोगे इस दौलत का अगर माँ बाप के काम ना आई तो? आग लगे इस दौलत को यार, कसम से कल दौलत होगी, माँ बाप नहीं होंगे तो रोओगे। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए नमाज पढ़ने के लिए, 10,000 का मजमा था। हुजूर ने मजमे को देखा, रो दिए, उमर की चीख निकली, आका आज खुशी का दिन है, पहली बार 10,000 लोग नमाज में हैं। और ऐसे नहीं है, नमाजी नहीं है सिर्फ, ये जान देने वाले लोग हैं। आप कहें तो गर्दने कटाते हैं। क्यों रोए? फरमाने लगे आज मेरी माँ याद आ गई, मेरी माँ याद आई। आका क्यों? कहा आज मेरी माँ होती और अपने बेटे के लिए इतने लोगों को खड़ा होता देखती तो कितना कलेजा ठंडा होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये उलमा बैठे, ये नामवर लोग हैं, कसम खुदा की उनसे पूछो, जब कोई अल्लामा कहता है कलेजा ठंडा नहीं होता, खतीब हिंद कहा जाता है कलेजा ठंडा नहीं होता, अल्लामा फखामा कहते हैं कोई खुशी नहीं मिलती है। सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलती है जब माँ बेटे का नाम लेके आवाज देती है, गुड्डू पप्पू कह के आवाज देती है। मैं इसीलिए कहता हूँ, वो प्यारे इंजीनियर हो या डॉक्टर, अल्लामा हो या खतीब, मुफस्सिर हो या मुहद्दिस, जब घर में आया करो तो सारी डिग्रियां बाहर रख दिया करो, पगड़ियां बाहर रख दिया करो। जब माँ बाप के पास आया करो तो बड़ा बन के नहीं, बल्कि बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, बचपन का छोटू बन के आया करो, इनके कदमों में बैठा करो। खुदा की कसम 5 स्टार होटल के बिस्तर वो सुकून नहीं देते हैं जो माँ की गोद में सर रखने से बंदे को खुदा सुकून देता है। सुभान। हाँ, इसलिए माँ बाप को वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। हज़रत जी ये सच्ची बात है। आज दुनिया लामा कहती है, हाथ चूमती है, कोई कुछ भी कह देता, लेकिन जो माँ नाम लेके आवाज देती है ना, तो उस वक्त कलेजे को जो ठंडक महसूस होती है वो किसी के अलकाबाज से नहीं होती। खुदा के वास्ते यह हक किसका है जो इंजीनियर को नाम लेके मैं आवाज दे? यह हक किसका है जो किसी खतीब को नाम लेके पुकारा जाए? सिर्फ माँ है। अगर तू अल्लामा हो जाए, दुनिया तलवे चाटे, वो फिर भी कहती है अल्लाह हम्माद
بیٹے پانی بھر کے لا. دنیا لاتی ہے پانی میرے لیے بھر کے, لیکن میں فخر سمجھتا ہوں جب ماں کو گلاس میں پانی دیا جائے مجھے فخر ہوتا ہے, جب بیٹھ کے اس کے پیر دبائے جائے مجھے خوشی ہوتی ہے, جب اس کے لیے کوئی کام کیا جائے, اس لیے کہ ہم ساری دنیا کے مخدوم ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ کے خادم ہوا کرتے ہیں, ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں. اور سنو, عزتیں انہوں کو ملتی ہیں جو ماں باپ کی عزتیں کیا کرتے ہیں. یاد رکھنا انہی کو ملتی ہے. سفید بالوں والے آپ سلیکٹ کر لو. میرے ممبر پہ چند لوگ بیٹھے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ اور پوچھ بابا آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جب کبھی کوئی دل دکھاتا ہے نا عمر کے کسی بھی حصے میں, ماں یاد آتی ہے. عمر کے کسی حصے میں بھی کوئی دل دکھائے گا ماں یاد آئے گی. ہاں کوئی بھی دل دکھائے گا تو ماں یاد آئے گی. یہ مت سوچنا کہ ماں جوانی میں ماں تھی, ماں بڑھاپے میں ماں نہیں ہوگی. نہیں, ہر عمر میں ماں ہوتی ہے. تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تجھے بتاؤں, میرے حضور حج کر کے واپس آ رہے ہیں. حجۃ الوداع ہے, حضور کا آخری حج ہے. اس کے بعد حضور کو حج میں نہیں آنا ہے. یہ حضور کی زندگی کا آخری حج ہے. اللہ اکبر, لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں حضور کے ساتھ چل رہی تھی, چلتے چلتے ایک پہاڑی والی جگہ آئی. آقا کریم نے اپنی سواری کی رسی میرے ہاتھ میں دی, فرمایا عائشہ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ, جب تک میں نہ کہوں اٹھ کے نہ آنا. حضرت عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی کہتی ہے جب حضور گئے تو مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر, حضور چوٹی پہ چڑھے اور ڈھال پہ اتر گئے. مصطفیٰ میری نظروں سے اوجھل ہوئے, کہتی میں تو ٹھہری رہی, تھوڑی دیر گزری ہے کہ آقا کے درد سے رونے کی آواز مجھے آئی. اللہ اکبر, اس درد سے مصطفیٰ روئے ہیں. میرا جی چاہتا تھا رسی پھینک دوں, جا کے حضور کو تسلی دے دوں, لیکن فرمان یاد تھا عائشہ اٹھنا نہیں ہے جب تک میں نہ آ جاؤں, کہیں نہیں جانا. کہتی میں بیٹھی رہی, تھوڑی دیر گزری ہے, مصطفیٰ پلٹ کے آ رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں آقا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آقا کریم قریب آئے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ, ابھی آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی, مصطفیٰ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اب سننا پیارے ماں کیا ہوتی ہے. اور نوجوان یہ بات لے کے جانا. آقا کریم قریب آئے, فرماتے ہیں اے عائشہ آج یہ کہ حجۃ الوداع تھا, میرے لاکھوں صحابہ میرے ساتھ تھے, آج میں پلٹ کے جا رہا تھا, میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی اور مجھے سینے سے لگاتی, بیٹا کہہ کے آواز دیتی. یہ سوچ کے میں ماں کی قبر پہ گیا. کہ جب ماں کی قبر پہ پہنچا ہوں بچپن کی یادیں آ گئی. عائشہ مجھے وہ دن بھی یاد آیا جب میری ماں نے اپنے بازو پہ میرا سر رکھا ہوا تھا اور اپنے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے رو کے کہا تھا یا اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہے. اے میرے مالک, اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے محمد کا کیا بنے گا؟ آقا کہتے ہیں آج تک مجھے ماں کے جملے رلا دیا کرتے ہیں. بچپن میں میری ماں کہتی تھی میرے پاس میرے بیٹے کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. عائشہ آج مجھے ماں کی یاد آئی, میں ماں کی قبر پہ گیا, میں نے جا کے گود پھیلا دی. میں نے کہا مالک عزتیں دینے والا بھی تو ہے, زندگی دینے والا بھی تو ہے, موت دینے والا بھی تو ہے. اے مالک تو نے سب کچھ دے دیا ہے, میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی, آمینہ ہوتی, مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی, سینے سے لگا لیتی, تیرے محبوب کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. کہتے عائشہ جیسے میں نے اتنا کہا میری ماں کی قبر پھٹ جاتی ہے اور قبر سے میری ماں آمینہ آئی, بیٹا محمد کہہ کے مجھے سینے سے لگایا. کہتے عائشہ میں اپنی ماں کو کلمہ پڑھا کے بھی آیا ہوں, ماں کو سینے سے لگا کے بھی آیا. ہاں یہ ماں ہوتی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پہ یاد آئے گی. بیٹا سید الانبیاء بھی ہو ماں رلا دیتی ہے, بیٹا وکیل جج کچھ بھی ہو ماں یاد آئے گی. یاد آئے گی ماں تمہیں, خدا کا واسطہ اس کو نہ بھولنا, مت بھولنا اس کو. ماں ماں ہوتی ہے. حضور معراج میں دولہا بن رہے, کہتے جبریل ماں یاد آ گئی. آج بیٹے کو معراج کا دولہا بنتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی. مصطفیٰ سواری پہ سوار ہوئے, جب سواری پہ سوار ہوئے ذہن میں خیال آیا آج ہم لوگ اگر بیٹا دولہا بنے تو ماں کیا کہتی, واہ واہ. باپ کہتا واہ واہ کیا بات ہے. عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ, عربی میں کہا جاتا ہے سبحان اللہ. خوش ہو کے بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. حضور کے دل میں خیال آیا کاش میں سوار ہوتا, میری ماں مجھے دیکھ کے کہتی واہ واہ. آواز آئی محبوب دل تھوڑا نہ کر,
تو صرف سبحان اللہ کی بات کر دیتا، ہم پوری آیت اتارتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہاں آج تجھے کوئی کہنے والا نہیں تو ہم کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے میرا محبوب، کتنا پیارا لگ رہا ہے، حضور سوار ہوئے ہیں۔ جانتے ہو یہ پروٹوکول کس لیے دیا گیا، یہ استقبال کس لیے؟ فرمایا محبوب قیامت تک بڑے سے بڑا منتری، کوئی ادھیکاری، کوئی بھی دنیا کا پاورفل بندہ جب پروٹوکول کرائے تو ایسا پروٹوکول دے رہا ہوں، تیرے پروٹوکول کے آگے سب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ کوئی کہے گا میرے استقبال میں 10,000 کھڑے تھے، کوئی کہے گا 20,000 کھڑے تھے، کوئی کہے گا 30,000 کھڑے تھے۔ فرشتے کہیں گے چپ ہو جاؤ، محمد وہ ہے جس کے استقبال میں 2,80,000 کھڑے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں حضور کو معراج رب لے کر پھر سواری کیسے ہوئی؟ بات لمبی ہوگی۔ یہاں سے پہلا اسٹاپ مسجد اقصی، پہلا اسٹاپ، پہلا بریک لیا مسجد اقصی پہ۔ اسپیڈ کتنی تھی؟ وہ جو براق تھا اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ بجلی کی طرح براق، برق سے بنا، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اسپیڈ مسجد اقصی میں پہنچے، سواری باندھ دی۔ جانتے ہو نا، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رب نے فرمایا جبریل اذان پڑھ۔ جبریل اذان پڑھنے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اگلے جملے کا انتظار تھا تو آدم کہتے تھے شاید میرا نام ہوگا، ابراہیم کہتے تھے شاید میرا نام آئے گا۔ ہاں سب اپنی سوچ رہے تھے یا اللہ کس کا نام لینا؟ آواز آئی جس کے تلوے چوم کے لایا گیا اسی کا نام لینا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی اذان ہو گئی، نماز کون پڑھائے؟ اولین آخرین سارے نبی انتظار میں، کون آئے مصلی پہ؟ تو پوچھو ان علماء سے مصلی کا حقدار کون ہے؟ مصلی کا حقدار وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ علم میں بڑا ہو۔ ٹھیک ہے جی، جو علم میں سب سے زیادہ ہو۔ اگر علم میں بھی سب برابر ہو تو پھر دیکھا جائے گا عمل کس کا اچھا ہے۔ عمل میں بھی برابر ہو پھر دیکھو قرات کس کی اچھی ہے۔ اگر قرات میں بھی سب برابر ہو پھر دیکھو حسین کون ہے۔ جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہ امامت کا حقدار ہے۔ کم و بیش 1,24,000 کھڑے، کون مصلی پہ آئے گا؟ فرمایا مصلی پہ وہ آئے گا جو تقوی میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو حسن میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو علم میں اعلیٰ ہوگا، مصلی پہ وہ آئے گا جو عمل میں اعلیٰ ہوگا۔ جبریل نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا محبوب آتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سب سے نرالا تو ہی نظر آ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ان سب میں بھی برابر تو پھر مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا۔ مصلی پہ وہ آئے گا جو عمر میں سب سے بڑا ہوگا۔ تو نبیوں کی عمریں دیکھو 1,000 برس ہوئی ہیں، پھر حضور مصلی پہ کیوں؟ ہاں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ان میں سب سے زیادہ عمر میرے نبی کی ہے، اس لیے کہ آقا فرماتے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا۔ تو عمر میں بھی میرا نبی سب سے بڑا۔ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اب ذرا غور کریں آپ، سارے پیچھے کھڑے، حضور آگے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان آیا، پہنچے، دروازے پہ گئے، جو ایڈنٹیفائی سسٹم تھا وہ کیا گیا۔ کون؟ جبریل۔ کس کوئی ساتھ ہے؟ جی۔ کون؟ محمد۔ اپنی مرضی سے آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں کہ بلایا گیا ہے؟ دروازے کھل گئے۔ پھر کیا کہا آسمان والوں نے؟ کیا ہی اچھا آنے والا ہے، کیا ہی اچھا بلانے والا ہے۔ نہ آنے والے کا جواب نہ بلانے والے کا جواب۔ ہاں پہلے آسمان پہ نبی سے ملاقات، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، چھٹے پہ، ساتویں پہ، سارے آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، سارے آسمانوں پہ۔
नबियों से मुलाकातें हुई, सारे आसमानों पर नबियों से मुलाकातें हुई। आखिरकार सिदरतुल मुंतहा आ गया। हुजूर ने फरमाया जिब्रील चलते नहीं? जिब्रील बोले बस यहां तक ही अपना साथ था। अब कोई बंदा अगर मुझे लेके आए, अकबर भाई ने बुलवाया, जाओ भी गाड़ी मौलाना की आ रही है, इस रास्ते से घुमा के ले आओ। अगर लाने वाला बंदा कहे मैं नहीं जाता आगे, तो मैं कहूँगा भाई मैंने रास्ता ही नहीं देखा यार, कैसे जाना है। जिब्रील रुके, हुजूर ने नहीं कहा मैंने रास्ता नहीं देखा है, समझ रहे ना, हुजूर ने नहीं कहा रास्ता नहीं देखा है, बल्कि हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जिब्रील चलते नहीं? तो क्या कहा था? कहते अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ गया ना मेरे पल जल जाएंगे, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि हुजूर मैं आपके जैसा नहीं हूँ। वो जिब्रील नबी फरिश्तों का सरदार होके कहता है हुजूर मैं आपके जैसा नहीं। जानते हो एक बार जिब्रील अमीन आए थे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास, जब आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो कह रहे थे, फरमाया था आपने कि कोई हाजत तो इब्राहीम तो बताओ, इसलिए कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे रब के पास में जा सकता हूँ, वहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगे। तो कहते जिब्रील ने जब इतना कहा तो महबूब ने कहा था जिब्रील एक दिन तूने मेरे दादा से कहा था मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ तुम नहीं जा सकते, आज उनका पोता तुझसे कह रहा है जिब्रील कोई ख्वाहिश हो तो बता, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता।